مسلم امہ جو ہے وہ 2023 میں ترکی سے احیاء خلافت کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے. آپ کے خیال میں ترکی سے احیاء خلافت کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو تاریخ کا سبق ہے جی. جو ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس پوزیشن میں آیا ہے وہ دوبارہ اس کا احیاء کبھی بھی نہیں ہوا. اس حوالے سے اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، کیونکہ 1924 میں جن بین الاقوامی حالات اور صورتحال کے تناظر میں خلافت عثمانیہ یا خلافت اسلامیہ کا انہدام ہوا تھا، اس وقت صورتحال بالکل اس سے مختلف ہے. تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں یا گزرنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ انہی خطوط کے اوپر جس طرح کہ سلطان عبدالحمید کے ٹائم کے اوپر یہ معاملہ ختم ہوا تھا، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب ملکوں کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، تصویراتی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہر جگہ جو ہے 100 سال چونکہ گزرنے کے بعد ہر جگہ صورتحال مختلف ہوتی جائے. یہ اسلامی دنیا کو جو ہے مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا گیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور وہاں پہ عوام کی بہت بڑی حد تک ذہن سازیاں بھی ہو چکی ہیں مسلمانوں کی. بالکل ٹھیک ہے نا، سعودی ہیں، مصری ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ٹھیک ہے، اور نئے خیالات اور نظریات جو ہے وہ پروان چڑھے ہیں. تو اس لحاظ سے اس انداز کا جو ہے احیاء تو ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ایک بڑی گرینڈ کونسل اسلامی ممالک کی بن جائے جس کے اندر وہ ایک سربراہ کو، ترکی کو سربراہی حیثیت دے دی جائے. اس کے اندر دیکھیں، ہم سب سے پہلے اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں. ہم لوگ مختلف ممالک پہ خصوصاً ترکی پہ تنقید کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور 3 سال بعد جا کے اسرائیل جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا ہے. آپ یہ سوچیں، ذرا ذہن میں لائیں، اگر اقوام متحدہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کہ اسرائیل کو پھر کس پلیٹ فارم سے لیجیٹمائز کیا جاتا اس ٹائم پر؟ نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایک ایسا ادارہ درکار تھا. دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک غیر تکمیل شدہ ایک ایجنڈا تھا جو دوسری جنگ عظیم میں شروع کیا گیا، پہلی جنگ عظیم کے بعد. ٹھیک ہے نا. اب سارے ممالک جو ہیں اسی اقوام متحدہ کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اسلامی ممالک بھی، مسلم ممالک، اور وہیں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ طور پہ تو ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی بیٹھک میں جا کے بیٹھ رہے ہیں جہاں اسرائیل بھی بیٹھ رہا ہے. ورنہ اختلاف کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا دشمن کوئی بیٹھا ہو جس سے آپ کو نظریاتی تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے یا اس کا رکن ہی نہیں بنیں گے. لیکن ہم دیکھیں گے ڈے 1 سے جیسے جیسے اسلامی ممالک آزاد ہوتے چلے گئے ویسے ویسے وہ اس کے رکن بنتے چلے گئے. وہ جس مقصد کے لیے، میں تو اس کو ایک بڑا صہیونی اور دجالی ادارہ کہتا ہوں. اصل میں اس کا پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو قانونی شکل دینا، اس کے ناجائز وجود کو قانونی شکل دینا، اور پھر وہاں ممبر ممالک سے اس کو تسلیم کروانا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ صحیح ہے کہ اپنا 1950 میں شاہ فیصل شہید نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی جس وقت کیا کہتے ہیں اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا. لیکن اس دھواں دھار تقریر سے جو ہے نا وہ معاملات تو نہیں سلجھ سکتے تھے. اور سعودی عرب کی 1950 میں اپنی بھی کیا حیثیت تھی وہ سب جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی جو تھی وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تھی. 47 میں جا کے پاکستان بنتا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے نا یہ بڑا مشکل تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تھا، اسرائیل کو، تو جو ممالک اس کو تسلیم کر چکے تھے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے جاتے، اقوام متحدہ سے باہر آ جایا جاتا، اپنی اقوام متحدہ بنائی جاتی، مسلم اقوام متحدہ بنائی جاتی، تو پھر تو ہو سکتا ہے. تو یہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 1923 میں، تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ خلافت کا حیاء ناممکنات میں سے. خلافت جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں، وہ تو اب ایک ہی دفعہ قائم ہوگی آخر میں، اور وہ ہے حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو سلسلہ ہے. باقی یہ ہے کہ ایک بڑی گرینڈ اسمبلی وجود میں آ سکتی ہے جسے آپ مسلم یونائٹڈ نیشن کا نام دے سکتے ہیں. کوالالمپور میں اس کا بنا لیں ہیڈ، اس کا ہیڈ بنا لیں، اپنا ہیڈ آفس استنبول میں بنا لیں، اسلام آباد میں بنا لیں، کہیں بنا لیں آپ. اور پھر اس کے اندر ایسا ہے کہ میوچول مسلمانوں کے انٹرسٹ کو لے کے آگے چلا جائے. اس میں کچھ چیزیں مسلم ممالک کا کوئی الائنس بن جائے. ہاں جی، ایسا ایک الائنس، اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس شکل کے اندر
جو خلافت ہمارے 1924 میں ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے ویسے احیاء ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ترکی سے کوئی خلافت کے احیاء کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی میں اس بارے میں بات کروں گا. پہلے تو اقوام متحدہ یو این او جو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ یو این او میں یو این اسٹینڈس فار انفیئر اینڈ انجسٹ. تو ساتھ ساتھ میں ریفریمنگ بھی کرنی چاہیے الفاظ کی. یو این کا یو این اسٹینڈس فار انفیئر اینڈ انجسٹ. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے ترکی میں خلافت کی، تو کئی ہمارے سادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ 2023 میں جیسے ٹریٹی آف لوزین ختم ہوگی خلافت کا احیاء ہو جائے گا، 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوگا. پہلی بات تو یہ جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ قومی اور جغرافیائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. 1.5 انچ کی مساجد بنا دی گئی ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی پاور، اپنی سوورینٹی، اپنے اقتدار کو ایک خلیفہ کے سامنے آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا. یہ ہے ایک بات. دوسری بات ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج تک آصف صاحب، انیس الرحمان صاحب، وسیم صاحب، کیا آج تک کبھی ترک حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے توقعات صرف لگائی ہوئی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ ہم خلافت چاہتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا میں خلیفہ بننے جا رہا ہوں؟ کیا کبھی گزشتہ 20 سال میں 2 ڈیکیڈ سے کبھی بھی ان کے آفیشیل اسپوکس مین کی طرف سے یہ بیان آیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو پھر یہ آپ کی توقعات ہیں. پہلی بات ہو سکتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کوئی اسٹریٹجی چل رہی ہو، لیکن انہوں نے خود کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا. لیکن خلافت آنی ہے، 2023 میں نہیں آنی، اور جس کے نتیجے میں آنی ہے وہ شدید طرح کی جنگیں ہونی ہیں، بے تحاشا خون بہایا جائے گا، بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا تو ویسے ہی بہتا ہے. اس کے نتیجے میں جب آپ انتہائی کمزور ہو کے اکٹھے ہونے کی بات کریں گے تب آپ ایک کو امیر مانیں گے، وہ امیر خلافت کی طرف لے کے جائے گا. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 2023. آصف حمید صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے جو ہمارے بھائیوں نے بات کی ہے بہت مناسب ہے. جو بات کلیئر آتی ہے کہ واقعی یو این او ایک ایسی بیٹھک تھی جہاں پہ ایک لٹیرے اور ایک بدماش کو برابر کر دیا گیا باقی شرفاء کے، سپوز 100 سے شرفاء کے برابر کر کے بٹھا دیا گیا، بلکہ اس کو ہر ایک سے کہا گیا کہ بس اب اس کی جو ہے، اور اس کا تحفظ کیا گیا اس کے مفادات کا. بالکل صحیح بات ہے. تو جب اتنی گریو پلاننگ ہوئی ہے تو کیا انہوں نے 2023 میں وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں اس چیز کو کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے اردوان کے کچھ چیزیں، کچھ سٹانسز ایسے تھے جن سے کہ یہ اشارہ ملتا تھا کہ وہ اب لیڈ لینے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی اس کو لیڈرشپ ملے. لیکن ساتھ ہی اس کو جو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ نے جو ساتھ ہی فیل کرتے ہوئے اس سے جو مخاصمت کا معاملہ شروع کیا، وہ اپنی جگہ ایک تھا کہ جب تو لے گا تو پھر ہم تیری خبر لیں گے. یعنی کہ اس طرح کر کے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر ملک کے اندر ایک مفاد پرست طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو اولین دشمن ہوگا اس وقت جب اصل معاملہ آئے گا اسلام کا، خلافت کا. تو کیونکہ ان ہر ایک کی کرسیاں جو ہیں وہ اب ہر ایک کو اپنی کرسیاں جو ہے، جیسے آج محمد بن سلمان جو ہیں وہ اسلام کی بہت ساری چیزوں سے یو ٹرن مار رہے ہیں. کیوں؟ بادشاہت، اپنی کرسی بچانا. سر یہ امیدیں اس وجہ سے بھی وابستہ ہو گئی نا کہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ کوئی مظالم ہوتے ہیں تو طیب اردگان کا کچھ سٹانسز ایسے اس نظر لیے آتے ہیں، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کی طرف. دیکھیں امت مسلمہ میں کم از کم ان کے جو حکمران ہیں وہ تو اگر دیکھیں گے تو حسد سے دیکھیں گے. عوام الناس جو ایک عام طبقہ ہے وہ اگر دیکھے گا تو امید لگا کے بیٹھے گا. وہ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کچھ جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ سٹانسز ایسے ہیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ہی از ناؤ ریڈی ٹو ٹیک دا لیڈ، لیکن اس کے مخالف بھی ہوائیں چلنی شروع ہوئی. دیکھیے خلافت کا نام جتنا آج بدنام کیا گیا پچھلے کچھ عرصے میں، تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. صحیح. خلافت کے نام پر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے خلافت کے نام کو داغدار ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اتنا کو گندا کر دیا. حال ہی میں داعش کے نام لوگ اب خلافت کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور ویسٹ نے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ انہی یہودیوں کی اور اپنا کیا کہتے ہیں اور یہ جو اسلام مخالف طاقتوں کی اعلی کار بنے، صہیونی طاقتوں کے اعلی کار. اور انہوں نے تو آج خلافت کا تو نہ کوئی نام لے گا بھی نا، عمران خان بھی لے گا نا تو اس کو کہیں گے یار یہ تو بس سمجھو داعش یا آئیسس ہے، منصوبہ بندی ہے. لہذا اب میں پلاننگ دیکھیں نا، وہ انہوں نے یہ کیا، پہلے مسلمانوں کو چھوٹوں میں تقسیم کر دیا ملکوں میں. کسی نے اپنا قبلہ بنایا ماسکو، کسی نے برطانیہ، پھر کچھ نے بعد میں امریکہ کو کر لیا. ان کو آپس میں یہی لڑواتے تھے، یہی یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی کہ یہ واپس جڑے، اپنے بندے بٹھائے، اپنی اسٹیبلشمنٹس ڈیولپ کی وہاں پہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ترکی کا تو تھا ہی سیکولر اور اس کی محافظ تھی فوج آئین کی، اور آج بھی ہے. اس طرح اور بھی ممالک میں جہاں کوئی کسی نے ہلکی سی کوشش کی، شاہ فیصل کا کیا معاملہ ہوا، چونکہ ہلکی سی کرتا اس کو اڑا کے پرے مار دیتے ہیں.
اگر بھٹو نے یہاں پہ نیوکلیئر کا کیا، جو بھی کچھ کیا، کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو بھارت اس کو ایک نشان عبرت بنایا ہے. تو لہذا یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے. خلافت کا احیاء ہونا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسلام اس پوری دنیا پر احادیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا، لیکن ابھی وہ حالات اس کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، اور وہ اس قدر خوفناک انداز میں بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھایا بھی یہ جا رہا ہے کہ بس یہی حالات ہے اور اسی طرح ہی ہونا ہے. اور ایسے مسلمان مفکرین پیدا کر دیے گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا ٹائم گزر چکا، مسلمانوں کی عروج کا ٹائم گزر چکا، اب ان کا ٹائم ہے، لہذا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. یعنی کہ ایسے لوگ، ایسے تھنک ٹینکس، ایسے لوگ انڈوکٹرینیٹ کیے گئے ہیں. اب کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ لوگ یہاں سے ہر بندہ اٹھے گا، اچھا جی اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں، تو ہے، یہ تو لیجیٹیمیٹ ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، فلاں ہے فلاں، وہ کرتا ہے، چلا جائے گا. وہ ہونا ہے، لیکن اس کے لیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں. عرب کے اندر ایک بدامنی کا جسے کہیں کہ وہ فور کاسٹ ہے، بڑی خوفناک فور کاسٹ ہے، جو کہ احادیث میں آتا ہے کہ عرب میں جب یہ فساد ہوگا تو وہاں سے ایک شخصیت کا جو ہے وہ لوگ ان کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، حضرت مہدی. ٹھیک ہے جی، اس میں پھر ایک ریوائول ہوگا. اگر احادیث پہ ہمارا ایمان ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے. ہاں 2023 کے حوالے سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو ترکی نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کبھی کوئی کلیم کیا کہ خلافت کا ہے، اور نہ ہی جو ہے ابھی حالات نظر آتے ہیں کہ ابھی جب تک کہ پوری طرح تسلط قائم نہیں ہو جائے گا اس وقت تک واپسی کا سوال. امت کو ہوش ہی نہیں آنی، سر خون بہے گا، امت کو ہوش نہیں آئے گی جب تک جھٹکا نہیں پڑے گا. اور ابھی فی الحال ہوش آنے کا امکان نہیں. انہوں نے بڑی پکی پلاننگ کی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دجال، دجالیت، احادیث جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہیں، اس چیز کو ہم عام کریں، لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ بھئی دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اس کے لیے تیاری کرو. یہودی اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے ایک جنگ کے لیے، اور وہ 3 سال اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے لگواتا ہے آرمی کے ساتھ کہ بھائی جب جنگ ہونی ہے تم نے کہاں پہنچنا ہے. گویا اسرائیل ان کا قومی شناختی کارڈ بننے کے لیے ایک شرط ہے فوجی ٹریننگ. لہذا جو اویئر ہیں نا، جو اویئر ہیں اپنے لحاظ سے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور لگے ہوئے اس میں. جو ان اویئر ہیں وہ ان کو ان اویئر مزید رکھا جا رہا ہے. ان کو لگژری آف لائف میں ڈال دو، ان کے اندر سے جو بھی اصلاح کا معاملہ ہے نکال دو. دیکھیے روشنی ختم ہوتی ہے تو اندھیرا بڑھتا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ کورونا کا جو معاملہ ہوا ہے، سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے نورانیت کے حوالے سے، خیر اور برکت کے حوالے سے جو بھی ذرائع تھے انہوں نے اس کو کورونا کی آڑ میں ڈاؤن کیا ہے. خوبصورت، ہر چیز کی برکت ہوتی، با جماعت نماز کی ایک برکت ہے. حج کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے کرونا کی آڑ. باقی دنیا میں آج بھی دیکھیں، ایون یو اے کی بات کرتا ہوں، مالز بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں، پابندیاں کہاں آ رہی ہیں؟ مسجد میں. اب وہ چاہتے ہیں اس نورانیت کو ہم کیپ کریں، کیونکہ جتنی یہ کیپ ہوگی تو تاریکی دجالیت کو زیادہ سٹرونگ کام ملے گا. اب دیکھیں میری حاضریاں جتنی مسجد میں پہلے ہوتی تھی آج اس سے آدھی رہ گئی کورونا کی وجہ سے. بہت سے لوگوں نے آج تک جمعہ نہیں پڑھا پچھلے 1 سال سے. جو اندر ایک روحانیت کا ایلیمنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ، تبھی تو تاریکی آئے گی نا. تو اگر آپ اس پیراڈائم میں دیکھیں، اس پس منظر میں دیکھیں، تو آپ کو ہر چیز کریکٹڈ نظر آتی ہے. اور جس طرح پوری اب وہ ویکسینیشن یا جو اس کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں، وہ تو خیر جب وقت آئے گا سامنے تو پھر سامنے آئے گا. لیکن کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص یہ مت سمجھے کہ بس جو چیزیں آ رہی ہیں ویسے آ رہی ہیں. نہیں، بہت ساری چیزیں جس کے پیچھے عزائم ہے، پلاننگ ہے، اور وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ویژن عطا کرے. ڈسپشن ہے نا، ایسا سمجھ، ڈسپشن ہے، دجل ہے، بالکل دجل ہی ہے، بالکل یہ اس کا دور ہے یہ اس کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں.